السلام علیکم دوستو. راجہ پرویز اشرف افغان گجر خان وزیر اعظم تھے تو علاقے کے لوگوں کو پرائم منسٹر ہاؤس مدعو کرتے رہتے تھے. ایک ایسی نشست میں دفاع وطن کے لیے گجر خان کے سپوتوں کی دلیری، شجاعت اور قربانیوں کی بات چلی تو کسی نے کہا کہ یہ پاکستان کی وہ تحصیل ہے جسے 2 نشان حیدر حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے. کیپٹن راجہ محمد سرور شہید اور سوار محمد حسین شہید. وزیر اعظم بولے ایک تیسرا نشان بھی ہے جسے آپ فراموش کر رہے ہیں. توقتا کھلا کہ موصوف بھی پاکستان کے سب سے بڑے سول ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازے جا چکے ہیں. دوستو، ایدی صاحب نے دنیا چھوڑی تو ان کے احسانوں تلے طبی قوم نے انہیں ہر ممکن اعزاز سے نوازے جانے کی خواہش کی. سرکار کی طرف سے نشان امتیاز کی عطائیگی کا بھی اعلان ہوا، مگر حیرت کی بات ہے کہ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی یا کسی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ سماجی شعبے میں خدمت کے حوالے سے نشان امتیاز تو انہیں کئی برس پہلے مل چکا ہے. عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف یار لوگ زندگی بھر تمغوں، عہدوں اور اعزازات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور حصول مقصد کے لیے اونچی حرکات بھی کر گزرتے ہیں کیونکہ ان کے بل بوتے پر وہ اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے برعکس دوستو، ایدی صاحب جیسے اللہ کے ولی سر نے ہوڑے زندگی خلق خدا کی خدمت میں بسر کر دیتے ہیں اور دنیا کا بڑے سے بڑا میڈل اور اعزاز ان کے قد کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے. ہم جذباتی قوم ہیں اور شاید بدنصیب بھی، کیونکہ بڑے لوگوں کا عرصے سے ادھر گزر نہیں ہو پایا. دوستو، ایدی صاحب کو نشان امتیاز ملتا یا نہ ملتا انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ مرد کلندر ایک مشن لے کر دنیا میں آیا تھا اور زندگی اس کی نظر کر کے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ گیا. اب یہ ذمہ داری قوم کی ہے کہ ان کے کام کو نہ صرف جاری رکھے بلکہ بڑھاوا بھی دے. موصوف کے ساتھ اظہار عقیدت کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی ایوارڈ ہے. رہا نشان امتیاز تو وہ ایدی صاحب کے قد سے کہیں چھوٹا تھا اور موصوف نے وصول کر کے فی الحقیقت میڈل کی عزت میں اضافہ کیا تھا. موصوف کے لیے نوبیل انعام کی بات بھی چلی تھی مگر وہ کہیں بیچ میں ہی رہ گئی. دوستو، بلا شبہ نوبیل ایک معتبر اعزاز ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اس کی سلیکشن کمیٹی کو بھی مغالطے لگتے آئے ہیں اور یہ ایسے کو بھی مل گیا کہ خلق خدا حیران رہ گئے اور وہ خود بھی پریشان تھے کہ کیا واقعی انہوں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے. آئیے میں تمہیں راز کی ایک بات بتاؤں دوستو کہ اصل عزت نوبیل پانے میں نہیں، اس سے انکار میں. پچھلے 123 برس میں ہزاروں لوگوں کو یہ ایوارڈ مل چکا. نوبیل ماسوائے چند سب نام ذہنوں سے اتر چکے ہیں اور اگر کوئی نام اکثر لوگوں کو یاد ہے تو وہ اس شخص کا ہے جس نے نوبیل قبول کرنے سے معذرت کر لی تھی. فرانس کا نامور لکھاری اور فلاسفر جین پال سارتر، جس کے بارے میں صدر ڈیگال کا یادگار جملہ زبان زد عام ہے کہ سارتر تو فرانس ہے اور فرانس کو قید نہیں کیا جا سکتا. دوستو، مئی 1968 میں پیرس میں ہڑتال ہوئی تو موصوف بھی سیول نافرمانی میں گرفتار ہو گئے، جس پر صدر نے بنفس نفیس مداخلت کی اور سارتر کی رہائی کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے تھے کہ سارتر
تو فرانس ہے. سارتر ایک شخص نہیں، وہ فرانس ہے، وہ پورا فرانس ہے، اور فرانس کو تو ہم قید نہیں کر سکتے. 22 اکتوبر 1964 کی سپہر ایک شناسہ صحافی نے لٹریچر میں نوبیل کے لیے ان کے انتخاب کا بتایا تو کسی قسم کا رد عمل کا اظہار کیے بغیر سارتر نے آستگی سے صرف اتنا کہا تھا کہ میرا اسے قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. اور پھر ایک پریس کانفرنس میں آپ نے اس فیل کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے نوبیل انعام سے کوئی بیر ہے، نہ اس کے منتظمین سے کچھ لینا دینا ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ میں ایک لکھاری ہوں، لکھنے والا ہوں، آزادی تحریر کا علم بردار اور لکھے حرف کی حرمت کا پجاری ہوں، اور اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ لکھنے والے کی سمت اور سوچ کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سرکاری یا غیر سرکاری اداروں اور تنظیموں سے انعامات اور اعزازات وصول کرتے ہیں تو آپ کی سوچ متاثر ضرور ہوتی ہے. آپ ایک طرح کے دباؤ میں آ جاتے ہیں جس کا اثر آپ کی تحریر پر بھی پڑتا ہے، اور نقصان بیچارے قاری کا ہوتا ہے، پڑھنے والے کا ہوتا ہے، جسے کھرا مال نہیں ملتا، جو اس کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے. آج میں اپنے آپ کو جین پال سارتر لکھتا ہوں اور مطمئن ہوں، نوبل انعام یافتہ کا لاحقہ لگا کر اس اطمینان کا سودا نہیں کرنا چاہتا. ایسے ہوتے ہیں بڑے لوگ دوستو. والسلام. اللہ آپ کو خوش رکھے.